رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات پھر بھی ایک مرتبہ صلوات. ذرا بلند تر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. صلوات. پھر بھی ذرا بلند تر صلوات. میں نے آپ کے سامنے 28واں پارہ سورہ جمعہ کی دوسری آیت تلاوت کی ہے، جس میں خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے. ارشاد ہو رہا ہے هو الذی، وہ ہے، ایک کمال ہے، وہ ہے. جب وہ خود وہ ہے، خدا جانے جو آگے ہوگا وہ کیا ہوگا. وہ ہے. ٹھیک ہو گیا. توحید بالکل معلوم. وہ ہے. وہ میں نے کیا کہا؟ توحید معلوم. ٹھیک ہو گیا. کیا ہے؟ بعث فی الامیین. پھر ہمیں بھی بات کرنے کے لیے راہیں بنانی پڑتی ہیں نا، اس لیے میں یہ جملے کہہ رہا تھا. بعث فی الامیین، اسی اللہ نے امیین میں مبعوث فرمایا، بھیجا. امیین میں بھیجا رسولاً، ایک رسول. روز کہتے آ رہے ہیں امیین میں ایک رسول بھیجا. رسولاً، رسول بھیجا. منہم، انہی میں سے. اب آپ اسی منہم کو دیکھ کے فیصلہ فرمائیں کہ منہم میں، انہی میں سے رسول آیا. اب
ترجمہ آپ امیین کا ام القرا اہل مکہ کریں یا آل محمد کریں؟ میں روز کہتا آ رہا ہوں، امیین سے مراد اہل مکہ نہیں ہیں، ام القرا نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ مکے والے نہیں ہیں، رسول مکے والوں سے نہیں ہے۔ غور فرمائیں، رسول کا معیار مکے والوں سے نہیں ہے۔ اوئے ہوئے، رسول کا معیار، میں اب کہہ دوں اب کیا کریں؟ اچھا نہیں کہتے، رسول کا نانا نہیں کہتے، رسول کا معیار مکے والوں سے نہیں ہے، مجھے کچھ اور کہنا تھا، نہیں کہتے۔ رسول کا معیار، منہم کا معیار آل محمد ہے، کہ رسول کن میں سے ہے؟ امیین میں سے۔ امیین کون ہے؟ آل محمد۔ خدا کرے میں یہ سمجھا سکوں صحیح طور پر، امیین آل محمد ہیں، انہی میں سے رسول بھیجا گیا اور انہی میں بھیجا گیا، انہی میں سے بھیجا گیا اور انہی میں بھیجا گیا۔ بحث ہوگی یار، انہی میں بھیجا گیا۔ کل میں نے جناب علی علیہ السلام کا فرمان بھی پڑھا تھا، پھر میں پڑھتا ہوں، چونکہ یہ باتیں ذہن کو ابھی قبول نہیں کر رہی، جو میرا ترجمہ ہے ابھی قبول نہیں ہو رہا، اس لیے علی علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگوں نحنو امیون الذین بعث اللہ فیہم رسولا فینا و منا، ہم امیین ہیں جن میں اللہ نے رسول بھیجا، وہ ہم سے ہے، ہم میں ہے۔ آپ کے پاس اگر وہ کتابیں نہیں ہیں تو پھر انکار کیوں ہے؟ میرے پاس کتاب موجود ہے، بعث اللہ فیہم رسولا فینا و منا، فینا ہم میں بھیجا، منا ہم سے بھیجا، اور نہیں فرما رہے؟ اب جہاں سے رسول آئے ہیں، کل بھی میں نے جملہ کہا، اب وہ ڈھونڈیں وہ دو کون ہیں، انا وعلی میں نور واحد۔ میں اور علی ایک نور سے ہیں، ایک نور میں آیا، ایک میں سے آیا۔ امیین کون ہوئے؟ آل محمد۔ خدا واسطے سمجھے میری بات، آل محمد ہیں۔ یتلو علیہم آئے، اگر فرمائیں تو میں ترجمہ کر دوں یا کافی ہے کل والا؟ اچھا چلو میں ترجمہ کر دوں۔ یتلو علیہم، جلدی 1 2 منٹ 3 منٹ مجھے دے دیں۔ یتلو علیہم آیات ہی، رسول انہی امیین پہ آیات کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ کل میں نے عرض کیا، پھر دہرا دوں، برائے تعلیم و تبلیغ نہیں کہ آل محمد پہ تبلیغ کرے رسول، تبلیغ صحابہ پہ ہوتی ہے، آل پہ نہیں ہوتی۔ ان پہ کیا کرتا ہے؟ یتلو علیہم آیات ہی، ان پر آیات کی تلاوت کرتا ہے، ان پر کیوں کرتا ہے؟ برائے تصدیق قرآن۔ کن پہ تصدیق؟ ان پہ۔ ابھی تو پوری طرح قرآن اترا نہیں، مصدق یہ ہے، تصدیق قرآن کے لیے تلاوت کرتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، بحث ہوگی یار، بحث ہوگی، ابھی تو 4 دن ہے۔ یُزَكِّيهِمْ، انہی امیین کا تزکیہ کرتا ہے۔ تزکیہ کیا ہے؟ ان کے کمالات کا اظہار۔ اتنی وزنی دلیل آئے گی انشاءاللہ۔ یُزَكِّيهِمْ، ہوئے 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 ہوئے، ان کا تزکیہ کیوں کرتا ہے؟ کیوں؟ پوری رسول کی رسالت بے سب مقصود بالاول امیین ہیں، ہم بالعرض ہیں، ثانیاً ہیں، اولا نہیں۔ ہم بالعین ریزے تو آج عرض بالعرض ثانیاً ہیں، اولا مقصود۔ بے شک کے مقصود کون ہے؟ آل محمد۔ آیا آل محمد
کے لیے ہے، مہربانی ہے کہ وہ ہمارے لیے بھی ہے، ان کے لیے ہے، ان کے لیے۔ ان کو کیا کرتا ہے؟ جو زکیہم، ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ اب کل میں نے عرض کیا تزکیہ ان کا عملی نہیں ہے، تزکیہ ان کا عملی نہیں ہے، بلکہ تزکیہ ان کا قولی ہے۔ شکر ہے، شکر ہے، کل والی بات یاد ہے، شکر ہے، قولی ہے، قولی۔ قول کن کن کے ہوں گے؟ جب رسول کا قول ہوگا تو ان کا تزکیہ ہوگا۔ رسول کا قول تفصیل ہے قرآن کی، رسول قرآن کے بعد کہے گا، قرآن پہلے کہے گا، ٹھیک ہے؟ قرآن بھی ان کے لیے کہے گا، رسول بھی ان کے لیے کہے گا۔ اب دو کہنے والے ہوں گے جن کے لیے اللہ اور رسول ہی کمالات بیان کرے، وہ کون ہے؟ وہ اہل مکہ ہیں یا آل محمد ہیں؟ کہاں بیٹھے ہیں؟ کون ہے؟ امیین، سنتے ایسے سنتے ہیں بالکل۔ امیین میں بھیجا یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ان کو کتاب کی بھی تعلیم، الکتاب کی تعلیم دیتا ہے، اعلان کیا تعلیم دیتا ہے، چونکہ جب گواہی ہوگی پھر وہاں کتاب نہیں آئے گی گواہ کے لیے، الکتاب کا علم رکھنے والا ہوگا، وہ گواہی توحید کی گواہی میں آئے گا، پہلے دن ہو گیا۔ اب جناب یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ وہ یہ امیین، میں اس لیے بار بار کہتا ہوں اللہ کرے سوتے میں بھی کروٹ بدلے تو امیین کہیں۔ امیین، ان کانو من قبل، یہ امیین کیا لکھا گیا؟ لفی ضلال مبین۔ اوئے ہوئے کھلی لکھنے میں بھی خدا جانے قلم کیسے چلا ہے، خدا کی قسم مجھے بڑا فرق تعجب ہوتا ہے، یہ کھلی گمراہی میں تھے، یہ ترجمہ لکھا ہوا۔ ہوئے 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 یہ تو بات ہے، کون تو نبیوں کا میں نے عرض کیا ہے، کون تو نبیوں و آدم و بین المائے والطین۔ علی فرماتے ہیں کن تو ولیوں و آدم و بین المائے والطین۔ نبی کے معنی خبر دینے والا، جب نبا خبر کو کہتے ہیں، خبر کو کہتے ہیں تو جن کو خبر دیتا اگر وہ امتی نہیں ہے تو خبر کن کو دے رہا؟ میں جملہ کہوں، جن کی امت ابو البشر سے پہلے ہو، آدم سے پہلے ہو، ابو البشر کو خود بنائے وہ بشر ہوتے ہیں، اور نہیں فرما رہے جن کی امت بشر نہیں ہے، رسول بشر کہاں ہے؟ غور کیا نہیں کیا، چلو جی چلو جی، یہ یہاں تک چلو جی آیا، خدا گواہ مجھے یہی لالات ملتا ہے چلو جی والا۔ ان وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ کے معنی معاذ اللہ گمراہی کے نہیں ہیں، بلکہ یہ امیین انتہائی پوشیدگی میں تھے، گم نامی میں تھے، گمراہی میں نہیں، گم نامی میں۔ لوگ نہیں جانتے، لوگ نہیں پہچانتے تھے، لوگ آل محمد کو نہیں سمجھتے تھے، اماموں کو نہیں سمجھتے تھے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، جب بعثت آئی اب نبی تیرا بھی تعارف شروع ہو گیا، تیرے امیین کا بھی تعارف شروع ہو گیا، یہ بھی پہچانے گئے۔ کسی صحابہ کی پہچان ہوئی ہے؟ سیدھی بات ہوئی ہے؟ رسول ممبر پہ ان کا ہاتھ پکڑ کے یہ ہے، کسی نے فرمائے جناب ان کے ہاتھ پکڑ پکڑ کے ہیں۔ اگر ایک جملہ کہہ دوں خدا واسطے، بس ایک ہی جملہ، رسول توحید کا خطبہ مسجد نبوی میں فرما رہے ہیں، جناب سیدان حسین کو علیہ السلام کو لباس پہنا کے، ابا کبا پہنا کے دروازہ کھولا، حسین جاؤ نانے کی طرف، جو ہی قریب آئے کہتے ہیں امام حسین کا قدم الجھ گیا، یہ الجھنے والے نہیں ہیں،
یار یہ کیا ہوا؟ یہ الجھا نہیں، الجھایا گیا ہے، خود الجھا دیا خود. ایسے کہتے جیسے گر گئے تو پھر شاہ نے گرا دیا ہو تو امام کیسا ہے؟ ہائے ہائے یارا کیوں دیر سے سمجھتے ہیں آپ؟ ادھر رسول خدا نے خطبہ توحید چھوڑ دیا، چھوڑا یا نہیں چھوڑا؟ اب امام حسین کو اٹھایا. اب دنیا مجھے بتائے ان میں ترک اولا کون سا ہے؟ کہاں بیٹھے ہوئے ہے؟ ادھر ہی. غور خود نہیں کرتے، دوسرے بھی اعتراض ہوتا ہے. کیوں؟ اٹھا کے امام حسین علیہ السلام نے گود میں لیا یا نہیں؟ امام حسین کی تعریف فرمائی یا نہیں؟ تعریف فرمائی، توحید کی تعریف روک کہا یہی تو توحید بتائیں گے، اگر ان کو میں نہ بتاؤں وہ کیسے مانا جائے گا؟ ایسے ہوا یا نہیں ہوا؟ فرمائیں. نہ ایسے نہیں ہوا تو فرمائیں. پوری تعریف امام حسین علیہ السلام کر کے پھر خطبہ توحید شروع کیا. رسول اپنی مشیت سے تو کچھ کرتا نہیں، جو کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے حسین رسول وہی کرتا ہے. اللہ چاہتا یہ ہے میرا ذکر روک حسین کا شروع کر. اب ترجمہ کریں. جن کے لیے توحید کے خطبے روک دیے جائیں وہ معاذ اللہ گمراہی میں ہوتے ہیں. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اے امیزین تم اس بے سب سے پہلے کس میں تھے؟ گمنامی میں تھے، پوشیدگی. پوشیدگی کا معنی کون سا اچھا نہیں ہے؟ یا وہ گم والی بات ضروری کرنے؟ پوشی گم نامی. چلو گم آپ کے لے آتے ہیں لیکن آگے رے تو نہ لگائیں. گم تک ہم آپ کے ساتھ آ جاتے ہیں. بھائی یار کوئی نہیں، آپ کی بات مانتے اگر آپ گم ہی کو لیتے ہیں. ٹھیک ہے، گم نامی میں تھے شاہ جی، گم نامی میں. آگے کیا فرماتا ہے؟ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، اور منہم انہی امیین میں سے کچھ اور بھی ہیں جن میں یہ مبعوث ہوئے ہیں. پھر مکے والے کہاں ہیں منہم میں؟ مکے والوں کو مکے والے خبریں مکی کو کیوں اتنی زیادہ تجدید ہے؟ منہم آخرین من، آخرین مانے اور اگلا، اگلے، آگے والے. یعنی وہ جو لما کل میں نے عرض کیا لما یلحقوا بہم، اللہ کہہ رہا ہے جو آگے ہیں ان میں بھی یہ رسول مبعوث ہوگا. وآخرین، ایک تو ان میں ہے وبعث فی الأمیین، یہ وا ان کے عطفہ ہے، اور سے عطف آ رہا ہے یہاں. یہ آخرین منہم، آخر بھی ہیں کہ جن میں. اب جب رسول ظاہری طور پہ مبعوث ہوئے تو کتنی معصوم تھے؟ امام جناب علی علیہ السلام، جناب حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، سیدہ پاک تو ہیں ہی. اگر یہ نہ ہوں تو 14 مکمل نہیں ہوتے. اس پہ بحث، ایک بڑی بحث کروں گا میں انشاءاللہ اس پر اگر وقت ملا تو یہ تو تھے نا زندگی رسول میں، اور باقی تو ابھی ملحق نہیں ہوئے. اور انہی ملحقین میں سے ہائے 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 دنیا نہیں سمجھ رہی غیبت امام کا سبب کیا ہے.
اس آخری امام کو اللہ نے اپنی توحید کی ثبوت میں دلیل کی طرح ان کو غائب کر دیا. جب تک یہ غائب رہے گا غائب، مگر نبوت جاری رہے گی. کس کی وجہ سے نبوت جاری ہے؟ آج بھی رسول خدا محمد الرسول اللہ آج بھی ہیں، آج بھی ہیں، امام زمانہ کے ظہور کے بعد بھی ہیں، پہلے بھی ہیں، قیامت تک. تو پھر اسی ایک امام کا آنا خاتم النبیین ہونے کی دلیل. کل میں نے یہی جملہ کہا تھا، یہی میں نے کہا تھا، پتہ نہیں یہاں یا کسی اور جگہ کہا ہوگا، جب امام ہی خاتم النبیین کی ہونے کی دلیل ہے، جن کے امام ہی نہیں ہے وہ خاتم جھوٹ ہے. یہ کب تک رہیں گے؟ نبوت جاری کس کی وجہ سے؟ آج بھی جاری ہے نبوت، وہی بعثت آج بھی جاری ہے. آخرین منہم لما یلحقوا بہم. لما کل میں نے عرض کیا لما کس کے لیے آتا ہے؟ متوقع الحصول کے لیے. اس آخرین نے آنا ہے، اللہ پہلے کہہ رہا ہے آنا ہے، ان کا حاصل ہونا متوقع ہے، یقینی ہے، ہوں گے. اور اس میں دوسرا پہلو انتظار کا ہے. اپنا کہا ہے وہ متوقع الحصول ہیں، تمہارے لیے لمحہ کہتا ہے تم انتظار کرو، جب میں جو کہہ رہا ہوں آنے والے ہیں. اسی آنے والے کے انتظار ہی کو سب سے بڑی عبادت کہتے ہیں. کہتے ہیں صرف تم انتظار میں نہیں، میں بھی انتظار میں ہوں. قل فانتظروا، ان سے کہو تم بھی انتظار کرو. ذرا لفظوں پہ آپ نے غور نہیں فرمایا. اللہ نے ایسی لفظیں لگا دی، اپنا انتظار بھی ثابت کر دیا اور آل محمد کا ساتھ ہونا بھی ثابت کر دیا. فانتظروا، انتظار کرو. اچھا میں دیکھ لوں نا کہ نیچے کون کون دیکھ رہے، اس کا مطلب میں اچھا نہیں پا رہا ان کے لیے. کل فانتظروا، ہاتھ باندھ کے میرے آپ بھائی، میرے سر کے تاج ہیں بابا، یہ ضروری مسئلہ ہے جو مجھے سمجھانا ہے آپ کو، ضروری، تاکہ جمعے صحیح ہو جائے. میں ابھی کچھ نہیں کہتا، بالکل کچھ نہیں کہا ہی کچھ نہیں، میں نے ابھی کچھ ہی نہیں کہا. خدا کی قسم آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابھی کچھ نہیں کہا، یہی کہا ہے کہ ترجمہ صحیح کر لیں، جمعے ٹھیک ہو جائیں گے. بس نہ آپ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا. خدا واسطے سمجھے میری بات بس. اب پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا تھا. انی معکم من المنتظرین. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فانتظروا حبیب، قول ان سے کہہ دو فانتظروا، انتظار میں کرو، انتظار کرو. آپ کو بھی کہا ہے یار، آپ کو بھی آواز آئی تھی، آپ کو سنی تھی آپ نے آواز. قرآن پہلے 1400 سال پہلے کہہ رہا ہے انتظار کرو. اگر کان نہیں دھرے تو میں کیا کروں پھر؟ قرآن کیا کہے؟ فانتظروا، انتظار کرو. آگے کیا کہتے ہیں؟ انی، توجہ فرمائے خدا کے لیے، انی معکم من المنتظرین. اے اللہ انتظار کیفیت ہے، تو کیسا منتظر ہے؟ صحیح میں کیا کہہ رہا ہوں؟ انتظار کیا ہے؟ دل کی دھڑکن کا نام ہے، کیفیت کا نام ہے انتظار. اے اللہ تو کہہ رہا ہے میں منتظر ہوں. کہنے لگا کہ دیکھا نہیں تم نے میں نے انتظار کے لیے کیا لفظیں لگائی؟ انی معکم، کم تم ہو، انی میں ہوں، مع آل محمد ہیں. ان کا انتظار ہی تو میرا انتظار ہے. سمجھ آئی؟ یہ مع کیا ہے؟
یہی تو معیت قیومیہ ہے. ادھر میں نے تفصیل سے بات کی. آخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم. ذالک عزیز الحکیم. آگے کیا کہتا ہے؟ ذالک فضل اللہ. او میرے بھائی، ذالک فضل اللہ یؤتی ہے من یشاء. یہ بھیجنا بھی میرا فضل ہے، امیین کا انتخاب بھی میرا فضل ہے. کن میں بھیجا؟ امیین. انتخاب تھا، بھیجا یا ایسے بھیج دیا؟ نہیں نا، ایسے بھیج دیا اللہ نے. چلو رسول جی چلے جاؤ. رسولن کہہ کے ایسے کہے گا چلے جاؤ. تو رسول کا اگر انتخاب ہے، بیست کا انتخاب ہے، تو امیین کا انتخاب نہیں ہے. اگر میں جملہ کہہ دوں، اگر بیست رسول اولا اہل مکہ کے لیے ہے، پھر مکے والوں میں گناہ ہونا حرام. ان کی عصمت آپ ثابت کر دیں، اہل مکہ مان لیں گے. بیٹھے ہوئے ہیں. ذالک فضل اللہ یؤتی ہے من یشاء. بس اب یہ امیین نہیں سمجھ. بس جناب امیین نہیں سمجھے گئے. امی مانے کل قرآن، ہاں بخاری صاحب کے فاتح خانی پہ قرآن پاک میں پڑھ رہا تھا، کھولا تو سرکار کے نام 99 نام حضور کے لکھے ہوئے تھے. ان میں لکھا ہوتا امی. خبریں کس نے چھاپا ہے؟ اسے ان پڑھ ہی ترجمہ آیا. نیچے ان پڑھ. ذرا صرف ان پڑھ ہمارے لیے ہو تو ہم تو قبول کر لیں گے، رسول کے لیے ان پڑھ لیں. بس اسی امی پہ میں تھوڑی سی بحث کروں. اب آپ کی اجازت ہو تو میں بحث کروں. ذرا بلند تر صلوات پڑھ دے جاؤ. اللہم صلی. بے شک امی کا ترجمہ ایک حساب سے امیین میں، منہم امیون میں ایک لفظ آتی ہے. امی کے معنی ان پڑھ کے آتے ہیں، لیکن ہر جگہ امی رسول کے لیے جن کے آگے منصوب الیہ دیکھنا ہے اس کے حوالے سے معنی کیا جائے گا. امی ام سے مشتق ہے. ام اصل کس سے؟ ام الف میم. ام کے معنی اصل، ام کے معنی بنیاد، ام کے معنی جڑ. وہ جڑ جو ہوتی ہے جڑ، اس کو ام کہتے ہیں. ام جڑ خوش ہو جائے گی. اصل بنیاد معلوم ہوتا ہے. ام بنیاد ہوتی ہے. ام خدا جانے یہیں سے بنا ام ابیہا. اچھا دیر سے سمجھ آتی آیا ہے. یہ آپ نہ کریں مطالعہ، میں کیوں کروں؟ بالکل نہیں بتانا، بتانا ہی ہے. ام کے معنی جان بنیاد اصل. چلیے آگے چلتے پھر کریں. اب جناب دو بات علماء نے لغویین نے کہا ہے کہ ام کے آگے یہ جو یہ ہے یہ نسبت کی ہوتی ہے. سبحان اللہ. ام سے یہ لگائیں امی، نسبت کی بھی یہ ہوتی. امی نسبت کی، توجہ فرمائیں، نسبت کی. اس نسبت کی وجہ سے ام ایک ایسا وجود مقدس ہونا ضروری ہے. ہر شے جس کی طرف منسوب ہو. سبحان اللہ. اور انہوں نے جو آگے لفظ لکھے ہر شے قلباً اور باطناً اسی ام سے، وجود مقدس سے وابستہ ہو، اسے امی کہتے. ٹھیک ہو گیا؟ اس سے وابستہ وجود مقدس ہر شے، اس سے قلباً بھی باطناً بھی اس سے کیا ہو؟ وابستہ، منسلک ہو، اس سے اس کا تعلق ہو، اس کو کہتے ہیں امی. ماں کو بھی ام کہتے ہیں. ام جو بچے کی کیا ہوتی ہے؟ اصل، بچے کی بنیاد، جڑ ہوتی ہے نا. ماں خون ہوتا ہے نا ماں کا بیٹے میں، یار سارا صفات بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہوگی؟ آگے امام کو بھی ام کہتے ہیں.
اما یا امو ناصرہ ینصر، اما یا امو، اما یا امو یا ام الخلق الیک، تمام خلق جس کی طرف رجوع کرے اسے ام کہتے ہیں۔ ہوئے 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 یا ام الخلق خلق الیہ، امام کے لیے کون کیا چیز رجوع کرتی ہے؟ یار آدمی ان کو نہیں مانتے، باقی شاید تو ہر شے مانتی ہے۔ یا ام الخلق الیہ، ہر شے اس کی طرف کیا کرتی ہے؟ رجوع کرتی ہے۔ کس کی طرف؟ امام کی طرف۔ آج میں آیت پڑھ دوں، اس لیے رسول کو اس معنی میں بھی امی کہا گیا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا بِكُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، رسول ہر امت کا نبی گواہ بن کے آئے گا، عالمین کا تو ہی گواہ ہوگا، ہر عالمین تیری طرف رجوع کریں گے۔ پھر رسول اس معنی میں امی ہوا یا نہیں ہوا؟ ہاؤلاء الا ہاؤلاء، ہاؤلاء کل کے کل دیکھا، ہاؤلاء شہیدہ، ٹھیک ہے۔ اس لحاظ سے بھی رسول کیا ہو گئے؟ اچھا آگے چلتے ہیں، اس کے آگے ام القرا، ام القرا کس کا نام ہے؟ مکے کا، بستیوں کی ماں، بستیاں چھوٹی چھوٹی جتنی شہر تھے نا ان تمام کا رجوع مکے کی طرف تھا، مکہ بڑا شہر تھا، اس لیے اس کو کہتے تھے ام القرا۔ اب ذرا آگے چلیں، ام الکتاب، ساری کتابیں جس کی طرف رجوع کریں اس ام الکتاب کو قرآن کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ قرآن۔ اب ایک عالم نے ایک بحث بھی فرما دیا کہ سرکار کو امی اس لیے کہتے ہیں کہ صاحب روح ام الارواح ہیں، صاحب روح ام الارواح کے روح کے صاحب ہیں۔ رسول کے پاس کون سی روح ہے؟ روح امری، ام الارواح ہے۔ یار بالکل بھی ایسے ہو گیا جیسے پتہ نہیں میں نے کیا کوئی خوراک دے دی۔ ام الارواح، جب ام الارواح رسول ہیں، رسول کی روح ام الارواح ہے، پھر جن میں سے رسول ہیں ان کی روح کیا ہوگی؟ وہ مکے والوں کی روح ہوگی۔ معاذ اللہ، کون ہے وہ ام الارواح؟ کون ہے؟ بس اب آگے نتیجے پر، ام الارواح میرے بھائیو، امی رسول کا لقب۔ جناب ابراہیم، کل بحث کریں گے، کل پوری طرح۔ جناب ابراہیم نے کہا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک۔ اب جناب ابراہیم دعا مانگتے ہیں، دیکھ اسماعیل و ابراہیم دونوں مل کے دعا، بس یرفع ابراہیم ادھر کل بیان کریں گے میرے خیال جلدی۔ جب یہ دونوں خانہ کعبہ کا کی دیواریں بلند ہو گئی نا، دونوں باپ بیٹا معصومین نے دعا مانگی، اے اللہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا، اور ہماری ذریت میں سے بنا، کیا بنا؟ امتاً مسلمۃ لک۔ یہ امت ہے، یہ امت، یہ امت کون ہے؟ کون ہے؟ مکے والے ہیں، مدینے والے ہیں، شام والے، کون ہے؟ نہ کون ہے؟ مکے میں دعا مکے میں ہو رہی ہے، خانہ کعبہ میں ہو رہی ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا، مراد کون ہے؟ امت مسلمہ کون ہے؟ آل محمد۔ اس میں رسول موجود ہیں یا نہیں؟ اس امت مسلمہ میں سرکار دو عالم موجود ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ چونکہ رسول خدا اس امت مسلمہ میں ہیں اور ان میں ایک ہی تو نبی ہے۔ اب اللہ نے رسول امیین آل محمد کو کہا اور رسول کو امی کیوں کہا؟ کہ یہ امت مسلمہ ہی میں سے ہیں۔
کہاں سے ہے؟ امت مسلمہ میں سے ہے یا نہیں ہے؟ نیند آ رہی ہے، ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیجیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ امت کل بحث کریں گے پوری طرح، تھوڑی سی میں نے کی ہے۔ امت مسلمہ کی طرف سرکار کی نسبت کو امی کہتے ہیں۔ یہ سارے کیا ہے؟ پوری امت مسلمہ کیا ہے؟ امیین، ٹھیک ہے، امیین ہیں۔ ان امیین میں کیا بھیجا؟ رسول بنا دیا، 12 امام بنا دیے، سیدہ کو مرکز بنا دیا، رسول کو نبی بنا دیا۔ 12 امام ہو گئے، 13واں رسول ہو گیا، مرکز سیدہ ہو گئی۔ سیدہ نہ ہوتی 14 مکمل ہی نہ آتے۔ ان کو امیین بنا دیا۔ ان کی دعا مانگی تھی سرکار ابراہیم علیہ السلام اس امت مسلمہ کی۔ اسی امت مسلمہ کی نسبت سے یہ ہیں امیین، اس لیے رسول کو امی کہا گیا اس امت مسلمہ کی بنا پہ، نہ کہ رسول ان پڑھ ہیں۔ بس امی کی لفظ قرآن میں کتنی مرتبہ آئی؟ 3 دفعہ، کل میں نے بیان کیا۔ ایک دفعہ 6 پارے میں بی بی مریم کے نام کے، جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام ام یا الہ، ویس قال ابراہیم ویس قال عیسیٰ ابن مریم، جبکہ جناب عیسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ انت و ام یا الہین من دون اللہ، کیا تم نے کہا تھا کہ میں اور میری ماں 2 خدا ہیں؟ قیامت میں پوچھا جائے گا جناب عیسیٰ علیہ السلام سے، عیسیٰ علیہ السلام تو نے کہا تھا کہ میں اور میری ماں ہم 2 خدا ہیں؟ کالا سبحانک، تو بہتر جانتا، میں کہہ سکتا ہوں؟ ما اقولو، کیسے میں کہہ سکتا ہوں؟ لیسا بہی علم، جس کا مجھے علم ہی نہیں ہے۔ آگے کیا؟ انت تعلم ما فی نفسی انی لعالم ما فی نفسک، تو جانتا ہے میرے دل میں کیا ہے، میں نہیں جانتا تیرے نفس میں کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں امی کس کو کہا گیا؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ گرامی کو امی کہا گیا۔ بس پھر 2 امی رہ گئے۔ 9واں پارہ سورہ آراف 157-58 آیت لکھ لے، 157 انگریزی مجھے کم آتی ہے بابا، کیا کروں اس لیے آپ تو اب لکھ لی۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما الذین، بس میں آیتیں پڑھتا ہوں، بس الذین، خدا واسطے سمجھنا، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ الذین، وہ لوگ، یتبعون الرسول، جو اتباع کرتے ہیں کس کی؟ رسول کی۔ پہلا لقب رسول، النبی، رسول النبی، نبی، الذی امی، رسول، یتبعون الرسول النبی الامی، امی۔ اب اللہ نے رسول کو امی کہا کن عہدوں کے بعد؟ پہلے رسول کہا، پھر نبی کہا، پھر آخر میں ان پڑھ کہا۔ اے اللہ، جو ان پڑھ بعد میں کہتا تو رسول پہلے کیوں کہہ دیا؟ امی بعد میں کہا یا نہیں؟ نبی کے بعد کہا ہوں۔ جو نبی آیا ہدایت دینے ہے وہ معذل ان پڑھ ہے، وہ ان پڑھ ہے، کل بیان کریں گے نجات۔ رسول النبی الامی الذی، امی، امی آخر میں آیا، یہ امی اسی امت مسلمہ کی طرح منسوب ہے۔ یہ وہ نبی رسول ہے جو اس امت مسلمہ جو جناب ابراہیم نے دعا کی تھی، یہ وہ امی ہے، وہ امی۔ ہم نے کیا کہا؟ ان پڑھ۔ کوئی ذرا دل دکھ رہا ہے میرا، خدا کا کیا کروں میں۔
آگے کیا کہتا ہے؟ یجدونہو، اسی رسول کو پاتے ہیں، یجدونہو جمع ہے، یہ لوگ پاتے ہیں، الذین یتبعون الرسول، جو اتباع کرتے ہیں یہ پاتے ہیں، کہاں؟ عندہو مکتوباً، عندہو لکھا ہوا، ان کا نام لکھا ہوا ہے، عندہم ان کے سامنے، ان کے نزدیک، فی التوراۃ والانجیل، ہائے 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 ہائے، اس کا نام تورات میں بھی ہے۔ کس کا؟ اچھا تورات اور انجیل میں کیا نام ہوگا؟ ذرا یہی نام ہوں گے، رسول النبی الامی۔ تورات ہے آپ کے پاس؟ انجیل اچھا نہیں ہے، اچھا شکر ہے، ٹھیک ہے، فرمایا نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیا لکھا ہوگا تورات و انجیل میں؟ شاہ جی آپ میرے ساتھ مدد فرمائے، یار میرے بحث ہو رہی ہے، مدد فرمائے، کیا نام لکھا ہوگا؟ رسول النبی الامی۔ انہوں نے تو ان پڑھ کا ترجمہ نہیں کیا، اوئے ہوئے، جو خیر ہیں وہ تو پڑھا لکھا کہتے ہیں، ہمارے کہتے ہیں ان پڑھ۔ اوئے ہوئے یار انہیں کون سمجھائے؟ آگے کیا کہتے ہیں؟ آگے آئے نا، ابھی پتہ لگتا ہے۔ مکتوبان عندہم فی التوراۃ، ہاتھ باندھ کے اب حوصلے سے سننا ہے، جب سننا ہے تو پھر حوصلے سے سننا ہے۔ اب میں دیکھیں کیا بیان کرتا ہے اللہ، کہتا ہے اب مکتوبان عندہم فی التوراۃ والانجیل، تورات انجیل میں کن کا نام مکتوب ہے؟ اس رسول امی، نبی امی کا نام مکتوب ہے۔ یامرہم، جو ان کو حکم دیتا ہے، ان کو جن کی تورات انجیل میں نام لکھا ہوا ہے، یہ حکم دیتا ہے ان لوگوں کو، یامرہم بالمعروف، انہیں معروف کا حکم دیتا ہے، نماز کا نہیں۔ صلاۃ کی لفظ نہیں ہے، حوصلہ ہے تو سنیں، نہیں تو ٹھیک ہے، میں نے پہلے کہا ہے آپ کو تکلیف ہو جائے گی۔ یامرہم بالمعروف، محنت کیا کریں، تحقیق کیا کریں، خدا کی قسم، یامرہم بالمعروف ہے، وینہاہم عن المنکر، منکر سے بھی روکتا ہے، معروف کا حکم دیتا ہے۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے معروف کیا ہے، منکر کیا ہے۔ ایک ہمارے بھائیوں کا سب سے بڑا فرد چھٹے امام کے پاس آیا، کہنے لگا مولا یہ امر بالمعروف کیا ہے؟ اللہ جو کہہ رہا ہے یامرہم بالمعروف ہے وینہاہم عن المنکر، فرمایا معروف اس نے پوچھا مولا معروف کیا ہے؟ فرمایا معروف وہ ہے جسے زمین سے زیادہ اہل آسمان جانتے ہیں۔ شاہ جی خوش ہو یارا، خوش ہو، یہ خطابت نہیں جو میں کہہ رہا ہوں، چلو نعرے لگوانے کی نہیں۔ معروف کون ہے؟ جنہیں زمین سے آسمان، اہل آسمان زیادہ جانتے۔ وہ فوراً کہنے لگا صحیح، پھر اس سے مراد تو آپ کی جناب علی ہے۔ فرمایا ہے ہی علی معروف، خدا کی قسم۔ یا علی، اس نے کہا یار نام میں نہیں لیتا، سمجھ گیا ویسے کیا میں نے، تو اس نے کہا سی تو پھر آپ کی مراد جناب علی ہے۔ اس نے کہا سی پھر امر بالمعروف کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اس کی ولایت کا اعلان کرنا ہی امر بالمعروف ہے۔ اچھا نہیں لگتا لوگوں کو ولایت؟ وینہاہم امر بالمعروف، شاہ جی صحیح، نہیں عن المنکر، منکر کیا ہے؟ امر بالمعروف کیا ہے؟ سنا دوں، میں ذرا احتیاط کر رہا ہوں، آپ گھبرائے ہوئے ہیں، میں اس لیے کہتا ہوں۔ امر بالمعروف یہ ہے، جلدی سے بابا، امر بالمعروف یہ ہے کہ فرمایا ان کی ولایت کا پرچار کرو، نہیں عن المنکر، جو ان کے دشمن ہیں لوگوں کو ان سے دور رکھا۔ یارا یہ میں نے کیا ہے، آپ مجھ پہ کیوں ناراض ہوتے ہیں؟ لکھا ہوا ہے یارا، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آگے کیا کہتا ہے؟
یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات، یہ حلال کرتا ہے طیبات کو۔ پوچھا گیا مولا وہ طیب چیزیں کون ہیں؟ فرمایا طیب تب بنتی ہیں چیزیں جب ولایت علی کا اقرار ہو۔ اچھا شکر ہے یہی میں کہہ رہا ہوں، جانور وہی حلال ہوتا ہے جو ولایت کا پانی پیتا ہے۔ پانی پلائیں گے آپ کو انشاءاللہ، دیکھیں تو صحیح، سیراب کرا کے بھیجیں گے اس طرح۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، خبائث تم پہ حرام کر دیتا، جو خبیث چیزیں ہیں حرام کر دیتا ہے۔ یار آج بھی سمجھانے کی ضرورت ہے، اب بھی سمجھاؤں میں، آگے کیا کہتا ہے؟ وَيَضَعُ عَلَيْهِمْ أَسْرَهُمْ، ان کے عصر، الف صاد ری عصر، عصر کیا ہوتا ہے؟ نا وہ سے ہے یار، وہ سے عصر ہوتا ہے۔ اچھی بات ہے، زور سے کہے تاکہ میرے کان میں بات آئے۔ یہ الف صاد رے ہے، صاد، ابھی بھی پڑھتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي۔ میرا حبیب یاد ہے نا جب اللہ نے انبیاء سے میثاق لیا، میثاق انبیاء یاد ہے یا نہیں ہے نا یار؟ کہتے کہتے آگے اے میرے نبی ہو، تمہارے بعد رسول آئے گا مصدق لما معکم، ہر شے کی تصدیق کرے گا، لتؤمنن بہ ولتنصرن، اس پہ ایمان بھی لے آنا، اس کی مدد بھی کرنا۔ قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اسری، یہ میرا بے بوجھ، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میرا بوجھ، اسری، یہ بوجھ اللہ، اچھا تیرا بوجھ ہے۔ اگر اس کو میں دوسرا ترجمہ کروں، میرا بوجھ نہیں، مجھ پر بوجھ ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اچھا اسری کو دوسرا ترجمہ، اب گھبرائیں، بے شک گھبرائیں، اسری میری طرف سے بوجھ۔ کیا بوجھ ہے اللہ کا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، اس رسول پر ایمان بھی لے آنا، اس کی مدد بھی کرنا۔ اچھا بھیجا ہی سب سے آخر میں ہے، نبیوں سے وعدہ لے لیا، جس سے وعدہ جن کا لیا بھیجا ہی اسے آخر میں۔ یہی پوچھا گیا مولا انبیاء تو گزر گئے، انبیاء تو گزر گئے سارے، رسول کو بعد میں بھیجا، اتنا بڑا عہد اللہ نے جو کیا اس کا کیا بنا؟ کہا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے، یا نبی کو وہاں پہنچائے جہاں نبی رہتے ہیں، یا نبی کو وہاں لے آئے جہاں نبی رہتا ہے۔ فرمایا معراج ہوا ہی اسی لیے ہے۔ اچھا دیر سے سمجھ آتی ہے یار، مطالعہ نہیں فرماتے۔ چوتھے آسمان پہ جب گیا نبی، گیا یا نہیں گیا؟ تمام انبیاء موجود ہیں یا نہیں؟ جناب جبریل سے کہا آذان کہو، آذان عقیدہ ہے عمل نہیں۔ جبریل بتا تیرا عقیدہ کیا ہے؟ آذان عمل ہے؟ نہ عمل ہے یا اعلان ہے؟ کیا ہے؟ یار پتہ نہیں، اتنی سی باتوں کو پکڑ کے ایسے بیٹھ جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ کیا ہے آذان؟ کیا ہے؟ عقیدہ ہے یا نہیں؟ دور سے پتہ لگتا ہے، نہ مسجد دیکھی ہے نہ جگہ دیکھی ہے، دور سے آواز آئی حی علی خیر العمل، کہا مومن ہیں۔ گئے نہیں گئے؟ صحیح گئے یا نہیں گئے وہاں؟ ٹھیک ہے، اور نہیں کہتے یار، نہ
वहाँ पहुँचा के रसूल ने नमाज पढ़ाई। जनाब जिब्रील ने होए 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 खुदा को है देखे जबर मशीयत से ये जुमले निकल रहे हैं जिब्रील के मुंह से। दौरान जब अली वलीउल्लाह कहा ना रसूल अली का क्या हाल है, और जिब्रील आजान के दरमियान में बोलता है। कहा मैं क्या बोल रहा हूँ, यही तो आजान है। इसर माने बोझ। भैया लंबी बातें हम क्या करें, वक्त थोड़ा रह गया। इस बोझ को क्या कर देगा, हल्का कर देगा, इनसे हल्का कर दे। बोझ के रसूल कैसे हल्का करेगा, मदद भी करनी है। मदद मानने के बाद होती है। मदद जात की नहीं, नुसरत जात की नहीं होती, मिशन की होती है। अल्लाह जो तुमसे मदद मांग रहा है जात की मदद नहीं है। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, तुम अल्लाह की मदद करो, मदद मिशन में होती है, जात में नहीं होती। समझ आई? तुम्हारा बोझ भी हल्का हो जाएगा। ये अमरो में सारा कुछ करोगे ना, वो रसूल को मान लोगे, उम्मी उम्मी रसूल मान लोगे, बोझ भी हल्का। वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम, ओह तुम्हारे गले में जो तौक पड़े हुए हैं वो भी उतार देगा। कौन से लोहे के तौक पड़े हुए हैं, चलते फिरते टाई लगी है, ठीक ठाक है। मैं क्या कह रहा हूँ, कौन से तौक हैं ये, गौर नहीं फरमा रहे। खुदा की कसम अगर आप मुझसे पूछते हैं, मुझसे ना पूछा करें तो बेहतर है, लेकिन मैं बताता हूं उनके गले में किन के तौक है, इनकार विलायत के तौक है। हाय 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 हाय, अगर तुम उतार हम इकरार कर लोगे उतार देंगे, उतार देंगे अगलाल। तौक तौक कौन से होते, ठीक है। आगे क्या कहते हैं, फल्लज़ीना आमनू बिही, बस वो लोग जो रसूल पे ईमान ले आए। अब नाराज हो गया मैं, बिल्कुल देखा ना ना, बीबी जान रही है कि मैंने किस नियत से आप तक बात पहुंचा रहा हूं, ताकि हक पहुंचे। हक, खुदा की कसम, हक नारे नहीं लगवाने, हक पहुंचाने के लिए। फल्लज़ीना आमनू बिही, जो इस रसूल पे ईमान ले आए, वअज़्ज़रू हो, उसको कुव्वत पहुंचाए। कुव्वत मैदान जो कुव्वत मैदान जंग में खड़े हो के होती है। ओए 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 भाई, एक बहुत हो गया, वही खड़े होके कुव्वत होती है ना, सोना ऐसे होती है। अज़्ज़रू हो, और उसे कुव्वत भी पहुंचाए, व नसरू हो, उसके मिशन की भी मदद करे। फिर आगे क्या कहता है, वत्तबउ नूरल्लज़ी उनज़िला माहू, और उस नूर की भी इत्तिबा करें जो रसूल के साथ नाज़िल हुआ। उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, ये हैं फलाह पाने वाले, कामयाब होने। अगर एक मिनट और दे दे इसी के साथ दूसरी आयत में फिर उम्मी है, कुल या युहन, कुल मेरा हबीब, या युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम, कह दो मैं तो है लोगों मैं तुम्हारी तरफ रसूल जमिया लिल्लज़ी लहू मुल्कु समावाति वल अर्ज़ ला इलाहा इल्ला हुवा युहयी व युमीत। फ़आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही, ईमान ले आओ अल्लाह पर, रसूल उसके रसूल पर। अर रसूल नबीय्यिल उम्मिय्यिल्लज़ी युमिनु बिल्लाहि व कलिमातिही, जो रसूल नबी है, रसूल है, उम्मी है, युमिनु बिल्लाहि, अल्लाह पे भी ईमान रखता है। बेकलिमातिही, वो कलिमात कौन है? कोई कुरान की लफ्ज है कालिमात, कौन है कालिमात? जिस पे रसूल ईमान ले आया है। फरमाते 14 फरमाते हैं, अली फरमाते नहनो कालिमातुल्लाह है, हम वो हैं समंदर स्याही बन जाए वो खत्म हो सकते हैं,
ہمارے کمالات ختم نہیں ہو۔ آپ فرمائے یہ کلمات اہل مکہ ہیں یا امیین اہل بیت ہیں؟ آگے کیا کہتے ہیں؟ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اتباع کرو اسی رسول، اتباع عمل میں ہوتی ہے بابا، عمل میں اتباع کرو، اس رسول کی پیروی کرو، اس رسول بھائی یارا اس رسول کی پیروی کرو۔ جب اچھا بات آگئی پیروی کرو، یہیں سے میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ آج محرم ہے یا نہیں؟ سرکار دو عالم صف اعضاء پہ بیٹھے ہیں یا نہیں بیٹھے؟ اکیلے نہیں بیٹھے، جناب زہرا تشریف فرمائے اس وقت سارے کربلا میں موجود ہیں، شام کے مسافرہ جناب زینب بھی موجود ہیں۔ میری بی بی نے فرمایا انہیں جا کے باہر کرو، میرا بابا ابھی ذرا آرام میں ہے، ابھی آرام میں ہے، جب وہ اٹھ جائیں گے پھر ہم تمہیں بلا لیں گے۔ بات پہنچ گئی، دوسری مرتبہ اس نے پھر دستک دی، مجھے ضروری ملنا ہے، پتہ نہیں کتنا یہ دوبارہ اس کی دستک دینا اہم اس کے لیے، اور بی بی کو کتنا تکلیف ہوئی کہ گرم گرم آنسو گرے رسول کے ہاتھ پہ، چونکہ بی بی نے بابا کے ہاتھ پکڑ کے چوم رہی ہے، بار بار ہاتھوں پہ جو گرے نا، تڑپ کے اٹھا رسول، گھبرا کے کہتا ہے فاطمہ میری زندگی میں رونا شروع کر دیا۔ میں قربان ہو جاؤں، رو لیا کرے بس ان غریبوں کو، اتنی بڑی بات، زہرا میرا پارا جگر میری زندگی میں رونا شروع کر دی۔ بابا ایک عرابی باہر آیا ہے، یہ ہمارے لیے رلانے کے لیے، اس کو روکا بھی گیا کہ آپ آرام میں ہیں، لیکن اسے دوبارہ ملنے کے لیے دستک دی ہے۔ اس وقت رسول نے فرمایا میری پارا جگر یہ عرابی نہیں، ہائے ہائے ہائے، یہ ملک الموت ہے، یہ فرشتہ ہے، صرف تیرے ادب کی وجہ سے باہر کھڑا ہے، کسی کے دروازے پہ یہ نہیں رکتا۔ اللہ اکبر، ہائے ہائے، اللہ جانے کیسا دروازہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر، او دنیا والوں دیکھو کیسا دروازہ ہے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، ماشاءاللہ یہی حق ہے۔ فاطمہ زہرا یہ تیرے دروازے کا احترام ہے کہ وہ اندر نہیں آتا، باہر رکا ہوا ہے۔ یہ کہہ کے رسول نے فرمایا میری پارا جگر صبر کا مظاہرہ کر کے، صبر کر کے، آئے ہے یہ جس کے لیے آیا ہے، اب ملک الموت ہے، آپ کو پتا ہے جس کے لیے آیا ہے، میری پارا جگر صبر کر کے اسے اجازت دو۔ ہائے ہائے ہائے، جب رسول نے فرما دیا نا صبر کر کے اجازت دو، اس وقت بی بی نے خدا جانے کتنا بڑا صبر کیا۔ میں نے صبر کی 9 قسمیں بتائی تھی آپ کو، جناب بی بی رسول پاک کا صبر ہے صبر کل، اور سیدہ کا صبر ہے صبر الہی۔ اسی صبر الہی سے وہ صبور ہے، صبور۔ بی بی صبر کرو، صبر کرو۔ بی بی نے کہا بابا اسے آنے دے، بس اسرائیل آئے، سلام کیا، سرکار نے جواب دیا، تحفہ درود و سلام کے بعد خالق کہہ رہا ہے میں شوق ملاقات ہے اگر آپ چاہتے ہیں۔ اس وقت میرے آقا نے فرمایا اسرائیل ذرا ٹھہر جا، جبریل آ رہا ہے۔ ہائے 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 ہائے، کیا جناب سیدہ نہیں سن رہی؟ ذرا جبریل کو آنے دے، پھر جو تیرا جی چاہے، یہ کہہ کے نا، کہہ کے بس یہ اسرائیل رکے نا، فوراً جناب جبریل آئے۔ بات تو تحفہ درود و سلام کے، کچھ کافور دیا، کافور۔ خدا کہ اگر مصائب سمجھ آ گئی تو پھر رونا ضروری ہے۔ کافور وہ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد ان 7 اعضاء پہ لگانا ضروری ہوتا ہے۔ جب کافور لے آیا نا جناب جبریل، فرمایا آقا یہ جنت سے کافور ملا ہے، میں لے کے آیا ہوں، خذ من حصاتے کا، اپنا حصہ اس میں سے لے لو، وقسم ہو علی اہل بیت، سارے اہل بیت جناب علی، جناب سیدہ طاہرہ سارے موجود ہیں، ان میں تقسیم کر دو۔ رسول خدا نے حنوط لیا، وہ لیا کافور لیا، ایک حصہ اپنا الگ کر دیا، ایک حصہ سیدہ کو دیا، ایک حصہ علی کو دیا، ایک حصہ حسن کو دیا، حصے ختم ہو گئے۔ بھائی یہی مصائب ہے میرا۔
اجرکم علی اللہ، اجرکم، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت بڑا مصائب ہے، اللہ اکبر۔ حصے ختم ہو گئے، امام حسین ساتھ کھڑا ہے۔ خدا گواہ جب دیکھا کہ حسن کو حصہ مل گیا، مجھے نہیں ملا نا، امام حسین نے رسول کے گلے میں باہیں ڈالی، رو کے فرمایا نانا بھائی حسن کو حصہ دیا، مجھے کیوں نہیں دیا؟ اللہ اکبر، مجھے کیوں نہیں دیا؟ بس اتنا سننا تھا۔ رسول کی چیخیں نکل گئی، 13 مرتبہ گلا چوما، 13 مرتبہ۔ اللہ اکبر، پھر موقع رسول کو ملے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اجرکم علی اللہ، سید آنسو قبول فرمائے۔ پھر موقع ملے نہ ملے، 13 مرتبہ گلا چوم کر حسین سے کہا حسین، کافور کی انہیں ضرورت ہوتی ہے جن کے لگانے والے ہوں۔ اجرکم علی اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت مصائب ہو گیا، سید آنسو قبول فرمائے۔ اللہ اکبر، حسین کافور کو ان کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو جن کے لگانے والے ہوں۔ تیرا ایک سجاد ہے ہاتھوں میں ہتھ کڑیے، گلے میں توق، پابند سلاسل، قریب آ کے کہتا ہے السلام علیکہ ایھا الغریب۔ میرا 12واں امام کہتا ہے میرا سلام اس ذات پر جس کا لاشا برہنا خاک کربلا پہ۔ پروردگار بدفعل محمد وآل محمد، یہ جو اہتمام ہوا ہے اپنی بارگاہ میں منظور مقبول فرما۔ جو حضرات جو تمنائیں لے کے حاضر ہوتے ہیں ان میں فیض عمران فرما۔ اپنے اپنے مرحومین کے لیے، شہداء مومنین کے لیے، بانیان کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام